میں اس کے بعد میں باپ اور بیٹوں کی گفتگو نظم کی صورت میں پیش کرنے کے لیے ملتمس و متعلم حافظ محمد علی اور ان کے ساتھیوں کے کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ بابا بابا میں بڑا ہو گیا ہوں نا۔ جی بیٹا بالکل۔ اب میں بھی بھیا کی طرح مدرسے جاؤں گا۔ کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ اچھا بابا ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹا پوچھیں۔ بابا جانی یہ بتلائیں حافظ بننا کیسا ہے، بن کر حافظ پھر قرآن کی خدمت کرنا کیسا ہے۔ بابا جانی یہ بتلائیں حافظ بننا کیسا ہے، بن کر حافظ پھر قرآن کی خدمت کرنا کیسا ہے۔ بیٹا پیارے آقا جی ارشاد یہی فرماتے ہیں، بہتر ہیں وہ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اچھا بابا یہ سمجھا دیں حافظ کی کیا شان ہے، جو قرآن کو یاد کرے گا کیا اس کی پہچان ہے۔ بیٹا حافظ جو بنتا ہے رب کا خاص وہ ہوتا ہے، روز محشر ہر مشکل میں بے شک پاس وہ ہوتا ہے، روز محشر ہر مشکل میں بے شک پاس وہ ہوتا ہے۔ بابا جانی یہ بتلائیں حافظ بننا کیسا ہے، بن کر حافظ پھر قرآن کی خدمت کرنا کیسا ہے۔ بیٹا پیارے آقا جی ارشاد یہی فرماتے ہیں، بہتر ہیں وہ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اچھا بابا یہ بھی بتا دیں جو حافظ قرآن ہے ان کے ابو اور امی کی عقبہ میں کیا شان ہے۔ بیٹا حافظ جو بنتا ہے رب کا خاص وہ ہوتا ہے، پیارے بیٹے حافظ کے ماں باپ کو رب پہنائے گا، ایسا تاج کہ سورج جس کو دیکھتے ہی شرمائے گا، ایسا تاج کہ سورج جس کو دیکھتے ہی شرمائے گا۔ بابا اس دنیا میں جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں کیا انعام ہے ان کا جو دن رات یہ محنت کرتے ہیں۔ بیٹا جو قرآن پڑھے یہ اس کی شفاعت کرتا ہے، ایک عمل کے بدلے میں خوشیوں سے دامن بھرتا ہے، ایک عمل کے بدلے میں خوشیوں سے دامن بھرتا ہے۔ بابا جانی یہ بتلائیں حافظ بننا کیسا ہے، بن کر حافظ پھر قرآن کی خدمت کرنا کیسا ہے۔ بیٹا پیارے آقا جی ارشاد یہی فرماتے ہیں، بہتر ہیں وہ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ پیارے بابا بھیا
میرے بچوں مجھ پر اللہ کے لاکھوں احسان ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم سب اہل قرآن ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم سب اہل قرآن ہیں۔ بابا جانی یہ بتلائیں حافظ بننا کیسا ہے، بن کر حافظ پھر قرآن کی خدمت کرنا کیسا ہے۔ بیٹا پیارے آقا جی ارشاد یہی فرماتے ہیں کہ بہتر ہیں وہ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔